جی سوری، یہ میٹنگ کس نے اینڈ کر دی تھی؟ السلام علیکم، میرے خیال سے شاید مجھ سے غلطی سے ہوئی تھی کیونکہ وہ مجھے میسج دے رہا تھا کہ ایک اور بھی میٹنگ چل رہی ہے parallel میں پرانے لنک سے جوائن کیا تھا۔ اچھا نہیں، کیونکہ ایک میٹنگ چل رہی تھی پھر اس وجہ اچانک سے آنے ہوئی لگا ہوگی۔ کہ ہوسٹ ہیز اینڈیڈ دا میٹنگ۔ تو کس نے یہ کیا کر ریکارڈ دیا؟ ہوئی ہے؟ یہ اللہ جانے۔ سلمان بھائی ریکارڈ ہوئی ہے؟ سلمان بھائی کی وجہ سے شاید ہوگا، ان سے پریس ہوا ہے غالباً کچھ۔ جی میں اچھا یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب میں نے ہوں لاگ ان کیا تو اس نے کہا کہ ایک اور میٹنگ چل رہی ہے، تو وہ میں آئی واز کنفیوز، وہ پچھلا لنک جو اس پہ پن ہوا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ پہ اس سے جوائن کیا تھا، تو اس وجہ سے شاید اس کو ڈسکنیکٹ کیا ہوگا اس نے، کیونکہ ہم ایک ہی وہ یوز کرتے ہیں نا لاگ ان۔ تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ پچھلی ریکارڈنگ سیو ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سر یہ بہت ہی ریکارڈنگ تو اہم ہو آٹومیٹک گئی ہوتی ہوگی، ہے نارملی، یہ آٹومیٹک ریکارڈنگ ہوتی سے ہے نارملی، ہو جاتی ہے۔ جی سر اسی حوالے سے سر ایک سوال اور بھی جو ہے نا وہ میرے ذہن میں ہے کہ جیسے سورہ زمر کی غالباً آیت ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین جی موتها، جی یعنی جی۔ موت کے وقت اللہ روح کو قبض کرتا ہے۔ سر یہاں پہ نارملی جو نہیں مفسرین نہیں، نے جو ہے دیکھیں نا پھر وہی، یہ تو بالکل ہی ترجمہ کچھ کا کچھ ہو گیا نا۔ جی یہ توفل انفس، قبض روح کیسے ہو گیا؟ جی جی، یہ سر نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مفسرین نے جو ہے نا وہ اس کو بالکل مطلب انہوں نے کہا کہ روح قبض کرنے کے حوالے سے لکھ دیا ہے کہ روحوں کو قبض کرتا ہے، روح کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہے۔ ہوں ہوں اور لیکن اکثر مفسرین نے جو ہے نا وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ ہوں۔ یہاں پہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها میں جو ہے نا جی جی۔ وہ اس ترجمہ اس کا یہ لکھا ہے کہ موت کے وقت اللہ روح کو قبض کرتا ہے۔ تو روحوں کا ذکر ہی روحوں کا تو پھر ذکر ہی کہیں نہیں ہے، یہ تو سارا مطلب ہاں نفس تو کے وہ بارے نہیں میں۔ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے نا، مطلب زیادہ تر لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے نفس اور روح کے درمیان، دونوں کو ایک ہی اس میں لیتے ہیں۔ بلکہ سر یہ لکھتے ہیں کہ جو ہے نا یہاں سے یہاں پہ نفس سے مراد جو ہے نا روح ہے، تو ایسا وہی کہہ سر رہا ہوں نا کچھ کہ وہ اس کو ایک ہی اس میں لیتے ہیں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ نفس اور روح میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے۔ جی جی جی۔ لیکن قرآن سے ڈیفینیٹلی یہ بات بہت زیادہ اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جی، تو سر موت کے وقت کیا چیز یعنی الگ کیا ہوتی، روح ہی الگ کیوں ہوتی؟ ویسے تو نہیں، بات یہ ہے جو موت کے وقت یہ ہے کہ نفس یتوفی الانفس، یعنی نفس منتقل ہو جاتا ہے ایک اور جہان میں، ایک اور ڈومین میں، اور روح اور بدن کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، لیکن روح کا رابطہ نفس سے تو رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کو جس میں مثالی مل جائے گا پھر۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ ایک الگ ڈومین میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو پھر ایک نئی روح اور نیا بدن مل جاتا ہے جو اس عالم کے مطابق ہوگا جس میں آپ نے انتقال کیا ہے۔ جی جی صحیح۔ یعنی جیسے ہم اگر عالم آخرت میں جب انٹر ہوں گے تو ہمیں عالم آخرت کی مناسبت سے بدن اور جس معیار کی روح کو نفس ڈیزرو کرتا ہوگا اس روح کا کنیکشن مل جائے گا۔ صحیح سر، اس میں لیکن ایک چیز سر جو نفس ہے، یعنی جیسے اب اگر جی ہم یہ والی الستو بربکم والی سورہ اعراف کی جو آیت دیکھیں جی۔ تو اس وقت تو سر یعنی لگتا ہے کہ اس وقت اس کا مطلب ہے نفس تشکیل پائے ہیں اس وقت جو ہے نا، ہاں ہاں، کیونکہ یعنی کہ انسان کی شعوری حقیقت اس وقت اس کو عطا ہوئی ہے۔ عطا کی گئی ہے۔ جی 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 جی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کی ملکوت ہے، وہ والا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ نفس اپنے اوپر گواہ بننے کے بعد جب وہ بدن سے تعلق پیدا کرتا ہے تو وہ پھر ملک میں آ جاتا ہے۔ لیکن جس جگہ پر الستو بربکم ہے اور قالو بلا ہے، یہ اس کی ملکوت ہے، اس کی حقیقت سر، ہے۔
جب سر یہ جو میں ہے جو یعنی جو وجودی حقیقت ہے انسان کی، یہ کب سر جب انسان روح اس کے اندر یعنی بچے میں جب روح پڑے گی تو وہ وجودی حقیقت اس وقت قائم ہوگی، ہے جب شعور نہیں، آئے یہ گا تب وہ وجودی حقیقت؟ حقیقت ازلی ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دہر ہے، دہری وقت ہے کہ انسان پر دہر میں سے کوئی لمحہ گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا. تو قابل ذکر نہیں تھا یعنی الگ سے، کیونکہ شعور نہیں تھا تو قابل ذکر نہیں تھا، لیکن انسان تھا. ورنہ علل انسان کا کوئی میننگ نہیں ہے. اس کو سر میں اس طرح لیتا ہوں جیسے کہ ایک بیج ہے، یعنی اس کی بیج میں ایک درخت کی پوری حقیقت موجود ہے، لیکن وہ یعنی اس وقت وہ نہیں، شے اسٹل مذکور وہ نہیں ہے. نہیں ہے، وہ وہاں پر وہ چیز ایک موجود ہے. آپ غور کیجئے، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو آپ ریممبر کر سکیں، یہ یاد رکھ سکیں. لیکن سر اگلی آیت میں یعنی اللہ حضرت یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک سمندر ہے، ایک سمندر کے اندر پانی ہے، وہ پانی علیحدہ سے کوئی چیز ہے، لیکن جب جی آپ اس کو سمندر کے اندر سے فار ایگزامپل نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد اس کو ایک محدود ظرف میں رکھتے ہیں، تب اس پانی کی ایک علیحدہ سے حقیقت کریٹ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں لیکن بات؟ سر اس کے بعد سر یہ اسی سورۃ دہر کی آیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی ہاں، فجعلناه تو یہ سمیعا اگلا بصیرا. مرحلہ ہے نا، یہ اگلا مرحلہ ہوا نا. یہ اگلے مرحلے، لیکن اچھا یہ اگلا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے صحیح. یعنی انسان کی جو وجودی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دہر میں ہے. یعنی دہر کا مطلب نہ معلوم کب سے، شاید ازلی ہو، علم خدا میں ہونے کی وجہ سے. صحیح. تو وہ الگ چیز ہے، یعنی وہ بہت بہت ڈفرینٹ. جیسے وہی میں نے کہا نا کہ اس پر شاید بات کرنا بھی اتنا مفید نہ ہو، کیونکہ جی صرف اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت مراحل کو طے کرنا ضروری ہے. جی سر، یہ آپ کی سر ماشاءاللہ ضرور سے کچھ سمجھ آئی. یہ چیزیں پہلے میں بڑا زیادہ اس میں کنفیوز رہتا تھا، لیکن اب کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں. جی، شیئرنگ آن کر دیجیے پلیز، جو بھی ہوسٹ ہیں. اور یہ سب آپ کی جو چیٹ باٹ ہے یہ معرفہ والا، یہ بہت اچھا ہے. میں اس کو کافی یوز کرتا ہوں، اس سے کافی چیزیں جی، کلیئر ہوتی ہیں اس قسم کے جو ہیں مسائل. جزاک اللہ سر. سلمان بھائی آپ ہوسٹ ہیں، آپ بنا سکتے ہیں، سر کو ہوسٹ کر دیجیے. سلمان بھائی سر کو ہوسٹ کر دیجیے. یہ کر دیا. ٹھیک ہے، شیئر ہو رہی ہے اسکرین. اچھا، ہم لوگ اس پر بات کر رہے تھے کہ یعنی سورہ فتح خاص طور سے کہ جب خندق والا، احزاب والا واقعہ گزر گیا تو اس کے بعد تین اہم واقعات درپیش آئے اگلے 2-3 سالوں میں، جن میں سے ایک حدیبیہ کا تھا، پھر اس کے بعد خیبر، اور پھر آخری ایونچولی فتح مکہ. اور اس حوالے سے سورہ فتح کے اندر مختلف آیتوں کے اندر بیانات موجود ہیں جو ہم نے پچھلے 2 دروس کے اندر جن کو مطالعہ کیا. اور یعنی ہر چیز کی طرح ہم نے اسی بات کو سمجھا اور دیکھا کہ قرآن کریم کا جو تعلق ہے وہ آپ سمجھیے انسان سازی، ملت سازی، انسان کو ترقی دینا، انسانیت کے معیار کو بلند کرنا، یہ مین فوکس ہے قرآن کی آیتوں کے. جہاں جہاں بھی ایون اگر کوئی واقعات یا شخصیات کچھ بھی ڈسکس ہوئی ہیں تو بیسک پرپز یہی ہے، ایم اینڈ آبجیکٹو یہی ہے.
تو اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی کیا کچھ باتیں بیان ہوئی. اچھا، اب اس میں جو آخری سیکشن بنتا ہے وہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. یہ تین آیتیں ہیں کہ جو ایک تواتر سے ہیں، اور اس میں جو خطاب ہے وہ براہ راست رسول خدا سے. اچھا، اب ان آیتوں کے اندر جو ہے نا کچھ پزلز ہیں کہ جن کا سولو کرنا پڑے گا ہمیں، یا یوں کہہ لیں گے جن میں اختلافی آراء موجود ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انا فتحنا، فتح کا مطلب آپ کو پتہ ہے کھول دینا، ٹو اوپن اپ. اور اسی حوالے سے کہ اگر ایک کامیابی ہوتی ہے، یعنی پہلے اگر ایک مبارزہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو وہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک فوج کے لیے آگے بڑھنے کے امکانات بند ہوتے ہیں، بستہ ہوتے ہیں، جیسے ایک بند دروازہ. اور پھر اگر وہ کامیابی کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بند دروازہ ان کے لیے کھل جاتا ہے. تو یہ فتح ہے، یعنی کھل جانا، اس کامیابی کے دروازے کا کھل جانا. اب یہاں پر پہلی آیت ہے انا فتحنا لکا، ہم نے تیرے لیے کھول دیا یا تجھے فتح عنایت کی. فتحنا یعنی ہم نے کھول دیا تیرے لیے. فتحا مبینہ، یہ جو ایک طریقہ ہے بات کرنے کا جس میں آپ کا جو ورب ہے وہ ایک لحاظ سے ریپیٹ ہوتا ہے لائک ایڈجیکٹو، یعنی مزید ایک اس کو بیان کرنے کے لیے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی فتح کے ورڈ کو آپ دیکھیں پھر ریپیٹ ہوا ایک مرکب توصیفی کے طور پر، یعنی ایک ایسے فریز کے طور پر کہ جس میں فتح کی ایک صفت بھی بیان کی گئی، فتح مبین. تو اس قسم کی بات کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی یہ انداز کیا سمجھا رہا ہوتا ہے؟ دیکھ دی سوری، آواز بالکل کٹ رہی ہے. تو یہ مفعول، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اور یہ مفعول مطلق بن کر آتا ہے ہاں، کہ ان کے اس قسم کی گفتگو کا کیا مقصد ہے کہ جیسے فتح ہوں اور فتح مبین، یعنی اسی کو ریپیٹ کیا ایک صفت کے ساتھ کہ ہم نے تمہارے لیے کھول دیا یا ہم نے تمہیں بتا دی ایک فتح مبین، انہیں بالکل واضح اور روشن فتح عنایت کی. تو اس انداز گفتگو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو فتح ہے اس کی کوالٹی کو گویا ڈیفائن کر رہے ہیں. یعنی دوبارہ اگر آپ اسی کو لائیں ایک صفت کے طور پر، تو یعنی آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فتح جو ہے نا یہ بڑی کمپلیٹ اور پرفیکٹ اور یعنی معمولی فتح نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو ایک دروازہ کھلا پھر بند ہو گیا یا پورا نہیں کھل پایا. نہیں، یہ بالکل مکمل پرفیکٹ فتح ہے جو ہم نے عطا کی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے جیسے نیچے بھی آیا ینصرک اللہ نصرا، یعنی پھر اسی یہی پیٹرن اپلائی ہوا ہے. تو قرآن کریم نے اس چیز کو کافی دفعہ اور شاید عربی زبان میں بھی یہ طریقہ گفتگو استعمال ہوتا ہوں کہ جس میں آپ اگر ایک ورب کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عطا کیا ایک عطائے بزرگ، تو آپ دوسرا جب عطائے بزرگ لا رہے ہیں یا عطا لا رہے ہیں یا تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ آپ نے عطا کیا وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو کسی کو دی، وہ کوئی بہت زبردست چیز ہے جو آپ نے کسی کو گفٹ کی ہے. ٹھیک، تو انا فتحنا لک فتحا مبینہ. اب یہ فتح مبین جس کے بارے میں خدا جس فتح کو اتنی ایمفسس کے ساتھ زور دے کر بیان کر رہا ہے کہ ایک زبردست کھلی ہوئی روشن بین فتح ہم نے تم کو عنایت کی، یہ کون سی ہے؟ یعنی یہ رسول خدا کی زندگی میں یہ کون سا
ایسا واقعہ درپیش ہوا ہے کہ جس کو اس طریقے کی فتح مبین سے یاد کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا یہ کہ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. سینٹنس نمبر 2 یہ ہے. لی یہ اس فتح کی غایت کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ لی کیا ہے؟ لام علت، یعنی کہ ہم نے تم کو ایک فتح دی جو کہ فتح مبین ہے. کیوں دی؟ اب اس کی غایت کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ لی یغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تیرے لیے مغفرت کرے، ما تقدم جو کچھ کے آگے گزر گیا، من ذنب کا تیرے ذنب میں سے، وما تأخر اور جو مؤخر ہے. یعنی مؤخر کا مطلب کیا؟ جو بعد میں یا آخر میں یا پیچھے مستقبل میں آنے والا ہے. اب یہ ایک عجیب مسئلہ ہے. یعنی سب سے پہلے تو اس میں لی ہے کہ فتح کا تعلق اس بات سے کیسے بن رہا ہے؟ مغفرت سے. کہ اگر ایک فتح عنایت ہوئی ہے، جیسے زیادہ تر، یعنی اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کس فتح کی بات ہو رہی ہے؟ جی، آپ میں سے بھی تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بھی تو ایک ہوگا نا ایک. جی زیادہ تر تو صلح حدیبیہ کا ہی کہا جاتا ہے. صلح حدیبیہ ہے یہ فتح مبین، یا نہیں، فتح مکہ. یہ فتح مکہ بھی ہے؟ ٹھیک ہے، تو دونوں باتیں مفسرین نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے صلح حدیبیہ کی بات کم لوگوں نے لکھی ہے، فتح مکہ زیادہ ہے. تو اب جو بھی ہے، ان میں سے جو بھی فتح ہے، تو اس کا پرپز یہ کیسے بن رہا ہے کہ اللہ تیرے لیے مغفرت کرے تیرے ان گناہوں کی جو پہلے گزر گئے اور جو بعد میں. ما تقدم من ذنبک وما تأخر میں بھی دو مسائل ہیں. ٹھیک، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے، کیونکہ یہاں آپ دیکھیں ذنب کا ہے، سنگولر ہے، یعنی بالکل ڈائریکٹ خطاب رسول اللہ سے ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ سے خطاب ہے اور مراد مومنین ہے. یہ سب یہ نہیں بولا جا سکتا. براہ راست لکا ذنب کا، تو رسول کے گناہ کون سے ہیں جن کی مغفرت کی ضرورت درپیش ہو گئی؟ یہ ایک پزل ہے. اور دوسرا جو پریشان کرنے والا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، گناہ جو گزر گئے ان کی تو مغفرت ہوگی اور ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہ جو ابھی تک ہوئے ہی نہیں ہیں ان کی مغفرت پیشگی کیسے ہو جائے گی؟ اس کا کوئی سینس بنتا ہے کہ کسی گناہ گار سے کہا جائے کہ جناب آپ کے جو ہے نا آئندہ جتنے بھی تم وقت زندہ رہو گے تو تمہارے سارے گناہوں کی ابھی سے مغفرت ہو گئی؟ کوئی سینس ہے اس بات کا؟ until and unless کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ آج سے ہم نے آپ کو معصوم ڈکلیئر کر دیا، تو گویا کہ گناہ ہو گئی نہیں، تو آلریڈی مغفرت یافتہ ہے آپ کا مستقبل، یا آپ یہ اس قسم کی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس طریقے کی کوئی بات ہو ما تاخرہ والی؟ تو آپ لوگ بتائیے یہ ویلڈ اشکالات ہیں یا نہیں ہیں؟ مطلب بات عقل میں آ رہی ہے یہ جو کہ فتح کی علت مغفرت نہیں بنتی، اور اگر مغفرت ہے بھی تو رسول کے گناہ کون سے ہیں جن کی مغفرت ہو رہی ہے؟ اور اگر گناہ ہیں بھی تو پھر جو ابھی ٹائم پیریڈ آیا ہی نہیں ہے اس میں ہونے والے ایزیومڈ گناہوں کو ابھی سے کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہی اشکال جو ہے مثال کے طور پر وہ عشرہ مبشرہ والے نظریے پر بھی آتا ہے کہ بغیر معصوم آپ کسی کو اس وقت جب کہ وہ ابھی زندہ ہے
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اب جنتی ہو گئے، یہ نہیں بول سکتا کوئی بھی، انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اس بات کی گارنٹی لے کہ یہ اپنی پوری باقی موجودہ زندگی میں کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں کرے گا جو معصیت خدا کے زمرے میں نہ آتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ آپ اس کو معصوم ڈکلیئر کر دیں. اسی صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے میں تم کو اعلان کرتا ہوں کہ آپ جنتی ہو گئے، ورنہ یہ کسی بھی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہراً ایسی کوئی گارنٹی کتاب خدا میں اس میں ہے بھی نہیں لوگوں کے لیے. تو یہ بتائیں کہ یہ نکات ہیں قابل غور، اور آپ لوگ بھی جواب دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ اچھا صحیح، چلیں میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ یہ جو فتح ہے، اب اس کے بارے میں دونوں رائے موجود ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ والی فتح ہے یا فتح مکہ والی فتح ہے. جو صلح حدیبیہ میں ظاہراً کوئی بہت خاص کام نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوگ تھوڑا ڈیپتھ میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا اس وقت بھی ایسے لوگ تھے، تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ جو حدیبیہ میں صلح نامہ ہوا ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے اور رسول اللہ کے لیے یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے. اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ آگے جو بال کہہ لیں کہ رکی ہوئی تھی نا، وہ بڑی تیزی سے رول فارورڈ کرنا شروع ہو گئی. کیونکہ اس میں جو چیز تھی کہ انٹریکشن، یعنی باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ ڈپلومیٹک لیول پر یہ ایگریمنٹ ہو گیا، گورنمنٹ لیول پر، یعنی مکے کے لوگ جو سربراہان تھے اور مدینے میں جو حضور کی سربراہی میں اسلامی ریاست تھی، انہوں نے باقاعدہ ایگری کر لیا ایک سوشل انٹریکشن پہ. اس کا بہت زیادہ اثر پڑا. صحیح. اور پھر یہ کہ اس چیز پر کہ جی آپ اگلے سال آئیں گے اور آپ حج کر سکتے ہیں، اس سال چلے جائیں، یہ تمام چیزیں کہ جن میں کچھ لوگ جو زیادہ بصیرت نہیں رکھتے تھے ان کو کافی اعتراضات ہو رہے تھے اس پہ، صلح حدیبیہ کی شقوں پر. لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور میں جا کے ملاحظہ کریں، ڈیپتھ میں دیکھیں، تو اسی نے ہی فتح مکہ کی راہ کو ہموار کیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر اس پر بھی صلح حدیبیہ کو بھی فتح مبین قرار دیا جا رہا ہے تو وہ بات قابل قبول ہے. کہ ورنہ زیادہ تر لوگ اس کو فتح مکہ پر اس لیے لے جاتے ہیں کہ یعنی وہاں پر بالکل واضح اور روشن اور بین اعتبار سے اسلام کا غلبہ ثابت ہو گیا، اس لیے فتح مبین کے لفظ کی بنا پر جو ہے وہ اس کو فتح مکہ کی طرف زیادہ ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں فتح یعنی صلح حدیبیہ بھی ہو تو وہ بھی اس لحاظ سے یعنی یہ نظریہ بھی مردود نہیں ہے. اور آئی تھنک علامہ طباطبائی نے المیزان میں اسی والے نظریے کو لیا ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ. اچھا، اس کا ایک دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس سے فتح مبین سے مراد فتح مکہ لیں گے تو پھر یہ جیسے سورہ نصر کی آیت ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر اس سے مراد کیا لیں گے؟ اس سے مراد تو فتح مکہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آ سکتا نا. جی جی سر، بالکل کہ سر. جب اللہ کی مدد آئی اور فتح. اچھا، یہاں پر الفتح جو ہے تو یہ فتح مطلق کے سینس میں آ رہا ہے، یعنی کمپلیٹ ڈومیننٹ وکٹری، کہ ایسی فتح کہ جس میں اب کسی قسم کی کوئی کمی اور گنجائش نہیں بچی، مکمل ڈومینیشن. تو اس سے تو مراد ڈیفینیٹلی فتح مکہ ہے. تو کیا یہی بات وہاں ریپیٹ ہو رہی ہے؟ یعنی جو سورہ فتح کے اندر جس کو فتح مبین کہا جا رہا ہے، اور یہاں فتح میں جو فتح مطلق ہے
کیا دونوں ایک ہی باتیں ایک ہی ایونٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ لیکن جیسا میں نے کہا کہ علامہ طباطبائی نے اس سے مراد صلح حدیبیہ کو لیا ہے، اس کو آپ لوگ کنفرم بھی کر لیجئے گا۔ اور یہاں پر کہ جب تم دیکھو کہ انسان جو ہیں فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو یعنی وہ ایک فتح کا موقع ہے جو ہم نے تم کو عطا کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس فتح مبین کی بات ہو گئی کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے، اور اس بات پر ایک دلیل کہ یہ صلح حدیبیہ، اس سے مراد لیا جانا زیادہ معقول ہے۔ اچھا، اب جو یہ اگلا جملہ ہے جو تھوڑا ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے کہ رسول کے گناہ، اس میں بھی یعنی علامہ طباطبائی نے ایک بڑا، آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا نوول رستہ اختیار کیا ہے، جو تقریباً شاید کسی نے بھی نہیں اس بات کو لیا۔ مختلف لوگ مختلف تعویلات لاتے ہیں، اور کیونکہ اہل سنت کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے لیے یعنی رسول اللہ کی طرف ذنب کی نسبت یا انبیاء کی طرف گناہ اور خطا کی نسبت دیے جانے سے ان کو کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مکتب تشیع میں خاص طور سے ائمہ علیہ السلام کی زبانی جو بیانات موجود ہیں، تو اس میں یہ اس بات پر بہت زیادہ زور ہے کہ صرف رسول اللہ نہیں، تمام انبیاء کی عصمت جو ہے وہ مسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اس قسم کی باتیں کہ جی گناہ ہو گیا تو بھٹک گئے تو گمراہ ہو گئے تو بالکل ہی کوئی عام انسانوں کی طرح غلطیاں کر بیٹھے، اس کی کوئی گنجائش مکتب اہل بیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو، اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے پیچھے جتنے بھی واقعات پیغمبروں کے بیان کیے ہیں، ہم نے ہمیشہ اسی ڈائمنشن کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑے دنوں میں ہم اس پر ایک یعنی جزوی بحث تو کر چکے ہیں پہلے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات پر، لیکن انشاءاللہ رسول خدا کی سیرت طیبہ پر بات کرنے کے بعد ہم حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں گے، تو وہاں تفصیلاً اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ کہ جو ان کے گناہ یا خطا یا جو بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا کیا پاسبلٹیز بنتی ہیں، اور وہ اس کو کس کس تناظر میں انفیکٹ دیکھا جا سکتا ہے یا دیکھنا چاہیے۔ تو ذنب جو ہے وہ گناہ کا سینس جو عام انسان کے لیے اپلائی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا کام جو خدا کی نظر میں انسان کو مجرم بنا دے، جو انسان کے لیے وہ تھریٹ کریٹ کر دے کہ خدا اسے پنش کرے، اس کام کے ذریعے سے ایسی کوئی چیز معصوم کے لیے بطور پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جی سر بالکل ہم؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، درست ہے یہ بات کہ ایسی کوئی چیز ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے کسی بھی اللہ کے منتخب مصطفیٰ اور مجتبی بندوں کے لیے، ایسی پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو اسی بنا پر جہاں جہاں پر یہ ورڈ آئیں گے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ مبسوطتان ہیں، یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یا خلقت بیدی، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے خلق کیا؟ تو کیا اس سے مراد ہم اللہ کے دو ہاتھ لینا شروع کر دیں جیسے انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ ہم؟ نہیں سر، یہ تو طاقت کے لیے ہے نا کہ اللہ نے اپنی یعنی قدرت سے جو بھی ہے، اللہ جو کی بھی ہے قدرت، وہ اس تفسیر قدرت جو بھی ہو، تفسیر جو بھی ہو، لیکن ہم انسانوں جیسے دو ہاتھ مراد نہیں لے سکتے، یہ بات تو طے ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ تفاسیر مختلف ہو سکتی ہیں کہ کیا پاسبلٹی ہوتی ہے، لیکن ایک بات ہر شک شبے سے بالا تر ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ مراد نہیں لیے جا سکتے کہ جو انسانوں یا مخلوقات کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات، یہ اصل نقطہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ذنب سے مراد اگر بات رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو وہ گناہ
جو انسان کو مجرم بناتا ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ مراد ہرگز نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر لی جو ہے وہ ایک اور، یعنی ایک اور نئی جہت کریٹ کر رہا ہے کہ یہ پرپس کیسے بن رہی ہے، مغفرت فتح کی غایت کیسے بن رہی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ کہ رسول اللہ، یہ ذنب جو ہے یہ خدا کا گناہ نہیں ہے، بلکہ جب رسول اللہ عرب کے معاشرے میں آپ نے اعلان رسالت فرمایا، آپ نے تبلیغ شروع کی، تبلیغ کے نتیجے میں وہ سارے واقعات ظہور پذیر ہونے لگے جو وہاں کے سرداروں کو، خاص طور سے سرمایہ داروں کو، لوگوں کو بہت ناگوار گزر رہے تھے، جس کی بنا پر وہ ساری دشمنیاں وجود میں آئیں۔ تو رسول اللہ ان لوگوں کی نظر میں کیا ہو گئے؟ خطا کار اور گناہ گار ہو گئے یا بہت نیکوکار ہو گئے؟ ان لوگوں کی نظر میں کافر، مشرک، ان کی ان نظر کی میں نظر رسول اللہ کیا قرار پائے؟ ان کی نظر میں تو غلط قرار پائیں گے کہ وہ ان کے جو گناہ گار، آباء و ہے اجداد نا؟ کا دین تھا اس کے خلاف کڑے۔ ٹھیک ہے، ان کی نظر میں مذنب یا گناہ گار۔ تو ہم نے جب تم کو فتح مبین عطا کی، تو اس فتح مبین کے غایت اور مقصد میں کیا تھا کہ رسول اللہ جو یعنی جن جن چیزوں کی وجہ سے رسول اللہ ان کی نظروں میں گناہ گار تھے، سزاوار تھے، سزا کے مستحق تھے، وہ تمام کے تمام معاملات کیا ہو گئے؟ مغفرت یافتہ ہو گئے۔ وہ تمام چیزیں جو پہلے گزر چکی تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں اس فتح کی بنا پر، یعنی پہلے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ، اور پھر جو بعد میں آنے والے ایام یا دورانیہ تھا، اس میں بھی کوئی شخص رسول اللہ کو اس بارے میں ملزم نہیں ٹھہرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی آج بھی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کوئی دور بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ جس میں یہ بات کہی جاتی ہو کہ جی رسول خدا نے جو مکے کے اندر جو بات کی تھی، اور جس دین اسلام کو آپ نے پیش کیا اور جس کی تبلیغ کی نا، اس بارے میں رسول اللہ نے بہت غلط کام کیا۔ نہیں ہے نا؟ پھر یہ بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جی درست ہے یا نہیں؟ سر ذرا دوبارہ سے سوچ بتائیے گا۔ کہ یہ جو رسول اللہ ان کے لیے جو مجرم ہو گئے تھے، وہ پچھلے بھی ان پر جو الزامات یا جو تاثرات تھے کہ آپ نے غلط کام کیا، عرب معاشرے کو، ان کے اسٹیٹس کو خراب کر دیا، ان کے پورے نظام کو درہم برہم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ آپ سے شدید بغض اور نفرت میں مبتلا تھے، وہ سب باتیں بھی ختم ہو گئیں۔ اور اس کے بعد آج تک رسول پر یہ الزام کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے، کوئی بھی نہیں لگاتا، کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ آپ نے جو دین اسلام پیش کر کے اس بت پرستی والے ماحول کا خاتمہ کیا تو یہ کوئی بہت غلط کام تھا۔ آپ نے ایک لگے لگائے معاشرے کو خراب کر دیا، تو نہ یہ پچھلے حوالوں سے وہ چیز بھی ختم ہو گئی، اور بعد کے آنے والے ادوار میں بھی اس قسم کا کوئی الزام باقی نہیں رہا۔ بات آئی سمجھ میں؟ جی جی اللہ حافظ۔ ہم؟ تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو اس سے یہ مراد لیا جانا کہ رسول نعوذ باللہ گناہ گار تھے، یعنی گناہ گار کا مطلب خدا کے گناہ گار، جیسے انسان ہوتے ہیں عام طور سے۔ رسول کبھی بھی خدا کے گناہ گار نہیں تھے، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی مذنب ہوا ہو، یعنی خدا کی بارگاہ میں مجرم قرار پایا ہو۔ اور اس میں جو ان کے، یعنی ان لوگوں کی نظر میں جن کے خلاف
آپ نے دین اسلام پیش کیا تھا، ان کی نظر میں رسول اللہ گناہ گار تھے، مجرم تھے. خدا نے اس فتح سے پہلے جو 20 سال تھے اس کے اندر جتنے بھی آپ پر الزامات تھے، ساحر، مجنون، کاہن، وہ بھی سب ختم ہو گئے، وہ ان کی بھی مغفرت ہو گئی. اور بعد والے ایام اور ادوار میں بھی رسول پر اس حوالے سے الزام لگانے والا کوئی بھی باقی نہیں رہا کہ جی آپ نے دین اسلام پیش کر کے اور ایک معاشرے کے اسٹیٹس کو خراب کر کے اور لوگوں کی زندگیوں کو درہم برہم کر کے اور کوئی بہت غلط کام کیا ہے. اس حوالے سے آپ قصوروار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اس فتح مبین کو جو ہم نے تیرے لیے قرار دیا رکھا، تو اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ اس کی غایت ہے، پہلی غایت. دوسرا کیا پرپز ہے، یعنی کہ حضور کی سلیٹ کو کلین کر دیا بالکل. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگوں کی نظر میں جتنے داغ دبے تھے وہ سب کے سب صاف ہو گئے، ماضی کے بھی مستقبل کے بھی. درست ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ لاجک؟ کسی جی کو سر، اگر کوئی اشکال جی ہے سر تو پلیز سمجھ آ گئی. بتا دیں. سر اس میں جو آپ ایک کانسیپٹ ڈسکس کرتے ہیں، ویسے مطلب صرف میں گوش گزار کر رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو کریں گے، کہ ذنب وجود والی جو بات آپ نے ایک دفعہ کی تھی، جی جی. اس پیراہے میں یہ زیادہ نہیں معلوم ہوتا، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے بنسبت اس کی بات کریں، کیونکہ بظاہر آیت میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور دوسری جگہوں پہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ ان کے مطلب لوگوں کے اثر سے تو رسول نہیں وہ کر سکتے ڈیسیجن اپنے. تو اس میں وہ بات ذنوب کی وہ ڈیفینیشن زیادہ ویلڈ نہیں ہوگی اگر وہ ہمارے اس ابھی جو ہم ہاں، یعنی ڈسکشن اس کر رہے میں ہیں اس دیکھیں، کے میں نے تو مطابق. اس میں جو بات ہے، کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ڈسکشن کو اسٹریچنگ ٹو فار والی بات ہو جائے گی. یعنی اگر ہم اس کو اس طرف لے جائیں تو بنیادی طور سے بات یہی ہے کہ یعنی کیونکہ یہاں پر جیسے میں نے کہا نا کہ 2 3 مسائل ہیں، کہ اگر ہم اس ذنب وجودی کو بھی لیتے ہیں تو اس کے لحاظ سے ما تقدمہ اور ما تأخرہ کا کیا سینس بنے گا. ایک یہ وہ تھوڑا سا مشکل اس میں سر، مرحلہ ہے. اس میں ذنوب جو ہے وہ گناہ نہیں ہے نا، مطلب وہ ایک کیٹیگری اس کی نیچے، ایک سطح سے نیچے گناہ، لیکن اس کے اوپر تو وہ اثرات اور سمجھ سے زیادہ متعلق ہے. کہ مثلا جو ذنوب ویسے بھی دم کو کہتے ہیں نا، دمدار چیز، یعنی کہ اثر کسی چیز کا گزرنے کا یا جو بھی کریٹ ہوتا ہے، تو اس ڈیفینیشن کے ساتھ وہ چیز زیادہ میچ کرتی ہے. جیسے معصیت کا کیس ہے کہ مثلا اس میں بھی گناہ ہم معصیت کو گناہ کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن اس کی ایک کیٹیگری تو ڈیفینیٹلی گناہ ہے، لیکن اس سے اوپر بھی اپنا دل چاہنا یا اپنی منمانی کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے، بندگی کے سے باہر آتا ہے. ہوں ہوں لیکن ویسے ہی ذنوب میں بھی ہے کہ اس کی بنیادی ڈیفینیشن مثلا ایک سطح سے نیچے تو یہ گناہوں سے متعلق ہے، اور گناہ سے ہماری ڈیفینیشنز ہی آلٹر ہو رہی ہوتی ہیں کہ چیزیں غلط طریقے سے ہوتی ہیں یا اپنا استقلال رکھتی ہیں، اور وہ ڈیفینیشن ہماری صحیح ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے ہم ایمان کے رستے کے اوپر چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہوں. تو اس گناہ کے تھریشولڈ سے باہر آ کے بھی یا باؤنڈری ہاں، سے یعنی باہر آ اس کے میں بھی اس میں تھوڑا سا جو لگ رہا ہے نا کہ یہ رسول خدا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور فتح مبین، یعنی یہاں اس میں نا 3 4 چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں اس جگہ پر. ایک تو یہ کہ فتح مبین کی ایک غایت ہے، پرپز ہے. اس میں سب سے پہلی غایت یہ ہے کہ ہم تیرے یعنی وہ گناہ جو گزر گئے یا ذنب جو گزر گئے اور جو مؤخر ہیں بعد میں آئیں گے، ان کی ہم نے مغفرت کر دی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو بھی ہم نظریہ لائیں گے نا وہ اسے ان تمام چیزوں کو سیٹسفائی کرنا چاہیے، ہر ریکوائرمنٹ کو، کہ یہ غایت بھی بنے، ضم کی ڈیفینیشن پر بھی پورا اترے. اچھا، اس کے بعد ما تقدمہ اور ما تأخرہ کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو.
تو اس لحاظ سے یہ نقطہ جو ہے نا یہ قابل غور ہے. تو بہرحال اس میں علامہ طباطبائی نے جو ہے وہ اس کو، اور یہ بھی ایک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے یہ والی جو انہوں نے بیان کی ہے. یہ بہت کم لوگوں نے ہی یہ شاید یہ لائن لی ہوگی کہ یہاں پر جو مغفرت ہے، کہ جو اللہ جس کی مغفرت کر رہا ہے تیرے ذنب میں سے ما تقدم و ما تأخر، یہ وہ ذنوب نہیں ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں ہے، بلکہ یہ وہ ذنوب ہیں کہ جو وہ لوگوں کی نظروں میں وہ مذنب تھے، گناہ گار تھے، مجرم تھے. تو اس والے تمام تاثرات کو، یا اس والے تمام، یعنی جیسے آپ نے کہا کہ ذنب کا جو وہ ہے کہ جو چیز عقب میں آتی ہے، تو وہ تمام کے تمام اثرات خدا نے مٹا دیے، ختم کر دیے، محو کر دیے. سر اچھا امام رضا کی سر جو اس بارے میں میں دیکھ رہا تھا کہ امام رضا کی جو روایت ہے وہ وہی ہے جو بھی آپ بتا رہے ہیں، جو طباطبائی صاحب نے بھی لی ہے. تو وہ یہی روایت ہے کہ جو مشرکین جس کو گناہ سمجھتے تھے، جی جی تو وہ وہ امام رضا سے چونکہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے اس بارے میں، تو جی بڑی بات ہی کبھی. جی. اچھا یہ ایک اس کا پرپس تھا فتح مبین کا. دوسرا کیا تھا؟ وہ یتم نعمتہ علیکا، کہ وہ اللہ اپنی نعمتوں کو تیرے اوپر تمام کر دے. تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تام یعنی مکمل. نہ نہ نہ، تمام اور مکمل میں فرق ہے. تام یعنی کمپلیٹ ان ٹرمز آف کوانٹٹی، کمال ہوتا ہے کمپلیٹ ان ٹرمز آف کوالٹی، فرق ہے دونوں. اچھا سر، ٹھیک. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یعنی اپنی نعمتوں کو تجھ پر تمام کر دے، کہ جتنا کچھ بھی عطا کرنا تھا وہ سب عطا کر دے. یعنی جو ہمارے اس میں ہے کہ جو نعمتیں تمام کہاں پر بھی جا کے ولایت پر تمام ہوئی، ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام پر. تو انہیں تمام نعمتوں کو تمام کر دے تیرے اوپر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تجھے ہدایت کر دے صراط مستقیم کی. اور چوتھی چیز وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اب دیکھیں یہاں بھی وہی پیٹرن ہے، نصر کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے ایک صفت کے ساتھ. تو یعنی یہ چیز بھی واضح کر رہی ہے کہ جو نصرت خدا نے دی، جو نصر عزیز تھی. عزیز کا معنی آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہوگا؟ عزیز یعنی تو سب سے اچھا وہی لگتا ہے جو آپ نے بتایا، امپینیٹریبل. نفوذ ناپذیر. جی ہم؟ تو نصر عزیز کون سی ہوگی؟ جس کو کوئی خراب نہ کر سکے، جس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو جو نصر دی، نصرت کی ان کی، وہ نصر عزیز ہے. کہ جتنا بھی چاہے مسلمان خود جتنے نالائق ہو جائیں، یا دشمن کتنا زیادہ طاقتور اور قوی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ جو دین کا پرچم بلند ہوا ہے اس فتح مبین اور فتح مطلق کے نتیجے میں، وہ کبھی بھی سرنگوں نہیں ہوا، کبھی بھی نیچے نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فتح مبین دی، تو اس کے نتیجے میں رسول خدا کو کتنی نعمتیں، یعنی رسول کی اس پوری محنت کا جو ریوارڈ ہے وہ کتنی شکلوں میں ملا ان کو. کہ رسول کی نیک نامی مسلم ہو گئی، رسول کی جو عزت و کرامت ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہو گئی. جتنا بھی ان کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا تھا اور نیگیٹو کیمپین تھی، اس کو خدا نے ختم کر دیا، اس کو چھپا دیا، غفارہ کر دیا، مغفور کر دیا. پھر حضور پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. صراط مستقیم کی ہدایت، یعنی صراط مستقیم کو آپ کے لیے بالکل اسٹیبلش کر دیا. اور ایک نصر عزیز جو ہے وہ آپ کو عطا کی. ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ نے
جو صلح حدیبیہ سے فتح کا سلسلہ شروع ہو کر فتح مکہ تک پہنچا، تو یہ 4 انعامات پیغمبر اکرم کو ملے، یہ آپ کے لیے ریوارڈ ہیں۔ اچھا، جن مومنین نے، جیسے ہم نے اس میں سورہ احزاب کی آیتوں میں بھی پڑھا کہ مومنین کا ایک گروہ تھا نا جو پیغمبر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوا تھا یا نہیں تھا؟ یا آپ بھی بلیو کرتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب فراڈ تھے؟ ایک گروہ تھا نا مومنین کا، بالکل ہم بالکل جو تھا ہم نے سر۔ وہاں جو ہم نے وہاں پڑھا۔ تو اب وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں انعام کو یا نہیں؟ کہ جب یہ پوری کیمپین اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، یہ ساری کی ساری محنتوں کا جو سلسلہ ہے، قربانیوں کا اب تمام ہو رہا ہے، تو پھر انہیں رسول کو تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو ریوارڈ اور کمپلیمنٹ کے حقدار رسول اللہ ہیں جو اس پورے قافلے کے سردار ہیں، لیکن پھر وہ مومنین بھی تو حقدار ہیں نا جو اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ با اخلاص رہے، با استقامت آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں کھڑے رہے، جی ہونا چاہیے نا ان کے لیے بھی۔ بالکل بالکل، اس میں ہم؟ کیا صحیح تو ہے۔ اب تو اب اگلا جو ٹکڑا ہے وہ اس پر ہے، یعنی یہ بات میں نے آپ سے کیوں کی تاکہ آپ کو پوری لاجک جو ہے نا بیان کی، پورا تسلسل وہ اچھے سے سمجھ میں آئے ان آیتوں کا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، تو یہاں پر آ کے کون سی بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک انعام ہے، ایک چیز ہے واحد اس دنیا کی زندگی میں جو انعام خدا ہے، جو آزمائش نہیں ہے، جو امتحان نہیں ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ کیا سک- چیز ہے؟ سکینہ۔ سکینہ۔ اور سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ بے انتہا سکون۔ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے نا وہ بے انتہا سکون، یہ مبالغے کے وزن پر سکینہ تھا، یعنی مکمل سکون۔ اچھا، اب یہاں پر اس ترکیب کو دیکھیں، یہ بہت بہت زبردست ہے۔ اگر آپ لوگ، یعنی ایک جو کوالٹی ہوتی ہے نا علوم کو اخذ کرنے میں یا اسٹڈی کرنے میں، ہے عامر بھائی آپ ماشاءاللہ چیزوں پر مختلف جہات سے غور کرتے ہیں، تو خاص طور سے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ سر ایک کوالٹی جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو علم کا نقطہ رکھا جائے نا، آپ اس کو ویژولائز کرنے کے قابل ہو۔ یہ چیز بہت آگے لے جاتی ہے انسان کو۔ زیادہ تر لوگ صرف لفظوں کو سوچنے کے مرحلے پر رہ جاتے ہیں، الفاظ کو لیتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کا کوئی معنی نکال کر اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، نہیں، اس کو ویژولائز کریں۔ اور قرآن کریم کا جو ایک اعجاز ہے، قرآن کریم کے معجزے کا جو ایک پہلو ہے، وہ یہ کہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے چیزوں کو کہ آپ کو ویژولائزیشن میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ بلکہ اگر میں خود کہوں کہ ہمیں یہ تھوڑا جو بھی اگر اسکل ہے تو وہ قرآن کی برکت سے ہی نصیب ہوئی ہے، یعنی کیونکہ قرآن کی اور کلام معصوم جو ہے نا اس کا پیٹرن ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو در حقیقت ویژولائزیشن پر آمادہ کر لیتے ہیں، اس طرف آپ کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ جی سمجھ سر یہ آ رہا ہے کہ مطلب ان کو کلی طور پہ سکون کی حالت ان کو نصیب ہوئی ہے، لیکن ظاہری ترجمہ ہے، لیکن ویژولائزیشن میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں، یہاں پہ غور کرنا شروع کریں آپ۔ سکینہ ہم عام طور سے کیا کہیں گے؟ جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کو بہت زیادہ سکون نصیب ہو گیا، ہم؟ تو یہ بات کہنا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی سر ایسے ہی وہ سر ٹھیک ہے، یہ قلوب المومنین ہے، اس کا مطلب ہے کہ نفسوں اب میں آ رہا اب ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ انزلہ۔ اب یہ پہلا ورڈ ہی جو ہے نا یہ آپ کی دماغ میں پرک کرتا ہے۔ آپ جب کسی بھی چیز کو دیتے ہیں کسی
کو تو انزلہ کا ورڈ کہیں بھی یوز ہوتا ہے گفٹ یا ریوارڈ دینے میں؟ نہیں سر. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ خصوصیت ہے. اب یہ پہلا لفظ ہی جو ہے نا انسان کو چونکا دیتا ہے کہ یہ کون سا معاملہ ہے. انزلہ کا میننگ کیا ہے؟ اتارا. اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے کسی چیز کا بلندی سے نچلے مقامات پر اترنا. تو وہ ہے، ہوا ہے کہ جس نے نازل کیا کس کو؟ سکینہ کو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سکینہ جو ہے یہ ایک مقام بلند سے اتر رہی ہے، نیچے آ رہی ہے. اور جب کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی ظرف بھی موجود ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی طرف وہ ڈائریکٹڈ ہوگی، جس کے لیے وہ مقصود ہوگی. تو یہ جو سکینہ جب اوپر سے نیچے اتر رہی ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے یا اس کے ریسیور کے طور پر ظرف کیا ہے؟ نفس قلب قلب جو مومن. مومن. قلب مومن. ہم؟ ٹھیک. تو یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو گفٹ ہے اس میں اب آپ پھر ایک اور کیجیے گا، یہ گفٹ براہ راست ہے یا بالواسطہ ہے؟ براہ راست ہے سر. براہ راست ہے. صحیح ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے، بے اب آپ شک. ویژولائز کر سکتے ہیں. جی جی جی. اب اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں نا اگر اس پہ غور کریں خدا کی طرف سے سیدھا مطلب کہ اتارا. نازل ہوتی ہے، یعنی یہ ایک نعمت ہے جو نازل ہوتی ہے، اترتی ہے آسمانوں کی بلندیوں سے، یا شاید اگر میں کہوں مقامات عرشی سے، اور سیدھی کس جگہ پر اس کے لیے جو اٹریکٹر ہے، اس کا جو میگنیٹ ہے وہ کیا ہے؟ قلب مومن ہے. اچھا، اب یہاں پر اس بات پہ غور کیجیے کہ یہ قلب مومن جو ہے یہ کیوں اس کا اہل ہے؟ اس کے اندر وہ میگنیٹک اٹریکشن کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب جو سکینہ نیچے سے اتر رہی ہے وہ دائیں بائیں تو کسی کے پاس نہیں جاتی نا. جس مومن کے لیے انٹینڈڈ ہے صرف اسی کے قلب میں جائے گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر ایسے سر، یہ تو نفس مطمئنہ والی کیفیت میں آئے ٹھیک گی ہے، تب پھر وہی چیز ہے نا. یعنی سلمان کے پاس جو سکینہ اترے گی وہ سلمان کے قلب کے معیار کے مطابق ہوگی، اور ابوذر کے لیے جو سکینہ نازل ہوگی وہ ابوذر کے قلب کے معیار کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے. تو جی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اچھا، یہاں پر فی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو پریپوزیشن استعمال کیا فی، یہ کیا بتا رہا ہے؟ اندر. تو کے وہ اندر. سکینہ جب نازل ہوتی ہے تو قلب کے چھلکے پہ نہیں رہتی، آؤٹر سرفیس پہ نہیں رہتی. کہاں جاتی ہے؟ سیدھی قلب کے بھی مرکز میں اترتی ہے. فی، ان نہ کہ اعلی. ٹھیک. فی قلوب المؤمنین، اس میں باقاعدہ اتر جاتی ہے خدا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تاکہ ان کو زیادہ کرے ایمان میں، ان کے ایمان کی معیت میں. یعنی ان کے قلب میں جو ایمان آلریڈی موجود ہے، یہ سکینہ جا کے کیا رول پلے کرتی ہے قلب میں مومن کے؟ ایسے حقیقی مومن کے جو آلریڈی مومن ہے، جس کا ایمان خدا کی بارگاہ میں پہلے سے مقبول ہے. جب یہ سکینہ اترتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ایمان میں اضافہ کر. اس ایمان، نہیں نہیں، ایمان میں اضافہ نہیں کرتی. نہیں اسے نہیں، بڑھا ایمان میں دیتی. اضافہ نہیں نہیں نہیں. مومن کو بڑھا دیتی. لیزدادو، ان کو زیادہ کرتی ہے، جی سر. ان کو زیادہ کرتی ہے ایمان میں، مع ایمانہم، جو ان کے ایمان کی معیت میں. یعنی وہ اس کی کوالٹی، کیونکہ ایمان کوئی الگ سی چیز تھوڑی ہے، ایمان خود آپ کی ذات ہے. صحیح. تو وہ کوالٹی میں انسان کا نفس بلند ہوتا چلا جاتا ہے. تو کر سکتے ہیں اس کو ویژولائز یا نہیں؟ یا میں بہت زیادہ
کوئی سخت ڈیمانڈ کر رہا ہوں. نہیں سر بالکل صحیح کر ہم؟ سکتے ہیں. اس کو ذہن میں ایک آپ پورا ایک خاکہ بنا سکتے ہیں نا کہ جی سر. مقام بلند سے نازل ہونے والی ایک نعمت جو سیدھی مومن کے قلب میں جذب ہوتی ہے، اور جو ایمان وہاں پر پہلے سے موجود ہے اس ایمان کو لے کر مومن کی ذات کو اور بلند کر دیتی ہے. یعنی ایمان بلند ہونا یا ایمان کی کوالٹی بلند ہونا یعنی مومن کی ذات کا اور عالی مرتبت عالی رتبت ہونا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تو یعنی اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب لشکر خدا ہیں، سب خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور خدا جو بھی کام کرتا ہے وہ علم اور حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس نقطے کو ہم کئی دفعہ یعنی اس پر ذکر کر چکے ہیں کہ یعنی خدا کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر خدا مؤمنین کے قلوب میں سکینہ کو نازل فرما رہا ہے تو یہ بربنائے علم و حکمت ہے. اور اس میں کم از کم ایک بات دماغ میں رہے کہ ان حوالوں سے خدا کو ڈوج نہیں دیا جا سکتا. صحیح ہے نا؟ یعنی میں یہ چاہوں کہ جناب میرے ایمان وہ جو ہم نے احزاب میں پڑھا کہ نفس کے اندر ان 5 میں سے نعوذ باللہ کوئی خرابی موجود ہو یا اس کے اثرات موجود ہوں، اور مجھے جو ہے نا خدا وہ نتیجہ دے دے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. کیونکہ خدا جو ہے وہ سارے فیصلے کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ علم اور حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور خدا کا جو علم ہے وہ براہ راست قلوب کو نظر میں رکھتا ہے نہ کہ ظاہر کو. یہ سب باتیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ اللہ، کیونکہ اب ارادہ خدا یہ ہے کہ وہ داخل کرتا رہے مؤمنین مرد اور عورتوں کو ان باغات میں. جنات یہ ون آف مینی اوکیزنس ہیں کہ جہاں پر جنات پلورل آیا ہے، جنتیں، بہت ساری جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور وہ ان سے لے جائے ان کی سیئات کو. وہی کفرہ چھپا دینا یا غائب کر دینا یا محو کر دینا سیئات کو ان سے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اور خدا جو ہے یعنی خدا کی بارگاہ میں مومنین کے لیے ہمیشہ کیا ہے؟ فوز عظیم ہے، یا یہ فوز عظیم ان کے لیے. تو یعنی رسول خدا کے لیے 4 انعامات ہیں: مغفرت، نعمتوں کا اتمام، صراط مستقیم کی ہدایت، اور نصر عزیز. تو اسی طریقے سے مومنین کے لیے کتنے انعامات ہیں جنہوں نے ان کی رفاقت اور معیت کا حق ادا کیا؟ جی، سکینہ ہے. مومنین کے لیے بھی 4 ہیں. جو نبی کے لیے وہ تمام مومنین کے لیے. یعنی ایگزیکٹ وہ تو نہیں ہے، ایگزیکٹ وہ تو نہیں ہے، مطلب لیکن 4 ان کے لیے، 4 ان کے لیے. تو یہ ان کے لیے کیا 4 ہیں؟ قلوب میں سکینہ کا نزول، ذات میں مسلسل زیادتی یا بڑھاوا یا ترقی باعتبار ایمان، انہیں بہت ساری جنتوں کا عطا ہونا، ان میں داخل کیا جانا، اور اگر کچھ سیئات ہیں ان سب کا مٹ جانا یا مٹا دیا جانا. ٹھیک ہے، یہ 4 انعامات مومنین کے لیے. لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سے مومنین ہیں. میں نے اسی لیے اس آیت کے ذیل کو تھوڑا سا پہلے رک کے آپ کے لیے بیان کیا تھا. یہ کون سے مومنین ہیں؟ جنہوں نے رسول کے ساتھ اس رستے کو طے کیا ہے.
اور ہم سورہ احزاب کی آیتوں میں اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ ان مومنین کا معیار کیا ہے، کیا کوالٹی ہے، جن کے بارے میں وہ آیت آئی کہ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ٹھیک، یہ وہ مومنین ہیں. تو اب بات ہمیں پیغمبر اکرم کے حوالے سے بات مکمل ہوتی ہوئی کچھ فیل ہو رہی ہے کہ اب جو وہ دعوت تھی جو چلی اور جس نے مختلف مراحل طے کیے، غزوات، جنگیں، مجاہدہ، مبارزہ، قربانیاں، تو اب جب وہ چیز اپنے اینڈ تک پہنچ رہی ہے، اپنے آخری مراحل پر آ رہی ہے، اور خدا نے پھر اس کو ان تمام مشکلات کو فتح مبین اور فتح مطلق سے بدل دیا، تو ان دا اینڈ سب سے پہلے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ ہوئے ان کے تحائف، ان کے ریوارڈز، اور ان کے ساتھ ساتھ ان مؤمنین کو وہ گفٹس ملے کہ جنہوں نے رسول کی رفاقت اور معیت کا حق ادا کیا تھا. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو رہی؟ سر ایک سوال سر اس میں تھا جی کہ یہ جو حالت سکینہ ہے، کیا یہ ایک پرماننٹ حالت ہے، یا یہ حالت سکینہ جو ہے وہ مطلب ایک خصوصی خاص وقت کے لیے ہے؟ نہیں، اگر دیکھیں جیسے اگر ہم اس بات میں صحیح ہیں کہ یہ ایک ریئل گفٹ ہے اور وسیلہ امتحان نہیں ہے، تو یہ اس مومن کے لیے ہونا چاہیے کہ جس کا ایمان اور سب کچھ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. یعنی وہی ہے کہ جو اب اس جگہ پر آ گیا ہے کہ سلسلہ عصمت سے گویا کہ متصل ہے. آپ لوگوں نے ایک ورڈ سنا ہوگا نا، عصمت عامہ، عصمت خاصہ، عصمت مطلقہ. تو جی یعنی جی کہ انسان بھی جو ہے، جیسے عصمت عامہ کیا ہے؟ بچے کی معصومیت ہے جو ہر بچے کے لیے ہوتی ہے. عصمت خاصہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ولایت کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو ولایت میں وہ اگر اس حد سے متصل ہو جائے، یعنی کنیکٹ ہو جائے ولی خدا سے اس طریقے سے کہ باقاعدہ ان کی معیت میں آ جائے، سبول السلام پہ آ جائے، وہ سبول السلام صراط مستقیم سے بالکل کنیکٹڈ ہو براہ راست، تو پھر آپ اس کے لیے، جیسے وہی میں نے کہا نا کہ عشرہ مبشرہ صرف اسی وقت سینس پیدا کرتے ہیں کہ جب وہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں. یعنی ان کے لیے گویا عصمت ہو. تو ان مومنین نے اپنے ان تمام مراحل کو طے کر کے اور اپنے عزم و استقامت اور اپنے اخلاص کے ذریعے سے اس کو ارن کر لیا ہے. تو اب اس میں بہت مشکل ہے کہ اب یہ چیز جس کو ملی ہے وہ اس سے واپس لے لی جائے یا وہ ضائع کر بیٹھے اس کو. سر اسی صورت کی 18 نمبر آیت جو ہے، جس میں پھر ہاں، اس دوبارہ میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. جی، سکینہ کا لفظ اس میں ہے، بھی اس میں جو ہے کہ رضی اللہ عنہم سے راضی ہوا، اور ان کو جو شجر کے نیچے تھے اور ان کے دلوں میں سکون نازل کیا. تو وہاں جو مومنین کا ورڈ ہے ادھر بھی ہم مومنین صرف حقیقی مومنین کو ہی سمجھے؟ ظاہر ہے، ورنہ خدا راضی کیسے ہوگا؟ یا تو اس کا آپ مطلب یہ لیں کہ خدا خالی اس فعل سے راضی ہوا، جی لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ رضی اللہ عنہم. جی تو یعنی ان سے عنہم کا مطلب ان سے راضی ہوا، جی نہ کہ مخصوصاً اس فعل سے. تو یہ ٹھیک ہے، ہے یعنی سر. کہ یہ آیتیں اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ ایک مخصوص گروہ جو ہے نا، مومنین کا ایک جماعت، وہ ہر نبی کے ساتھ رہی ہے، اور انہی کی بنا پر وہ پیغام مضبوط اور مستحکم ہوا ہے، اس کی جڑیں زمین میں گئی ہیں اور وہ ایک تناور پھلدار درخت بنا ہے. ایسے لوگوں کا ذکر حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہے، اور رسول خدا کے ساتھ بھی ہے، جن میں نمبر 1 آپ کے 12 اوصیاء ہیں. حضرت موسیٰ کے بھی 12 اوصیاء تھے، حضرت عیسیٰ کے بھی تھے. ہم نے آپ کو اگر یاد ہو حواریوں کے بارے میں آیت پڑھی تھی، آیتیں قرآن کی، اور ہم نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ آپ دیکھیں حواریوں کی کتنی مطلب
زبردست الفاظ میں ان کی تعریف کی گئی ہے. اور جو ایک چیز ہمیں ظاہراً لگتی ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کے جو 12 اوصیاء ہیں ان کے لیے جو ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے اوصیاء کے لیے استعمال نہیں ہوئے. مطلب اہل و بیتی، اطرتی یا منی، ظاہراً یہ ورڈ وہاں نہیں بنتے ہیں. تو اس وجہ سے جو اوصیاء پیغمبر اکرم ہیں ان کو ایک اور خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اس منیت کی منزل پر فائز ہیں رسول اللہ سے، کہ گویا کے نفس رسول ہیں. تو یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جو اس یعنی جب خدا نے اس سلسلے کو اختتام تک پہنچایا، یہ پیغمبر اکرم کی دعوت اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی، فتح عنایت ہو گئی، تو پھر خدا کی بارگاہ سے رسول اللہ کے لیے اور جو وہ مخصوص مومنین تھے. اب ظاہر ہے ہم یہاں پر کسی کو نام نہیں لے کے بیان کر سکتے یا ٹیگنگ نہیں کر سکتے، لیکن مومنین ایسے تھے کہ جن کو خدا کی بارگاہ سے یہ انعامات عطا ہوئے. اور اب اس سے یعنی مین کوشچن ہمارے پاس جو ہمیشہ پلٹ کے آتا ہے کہ کیا یہ میرے لیے بھی پاسبل ہے؟ ہمارا بھی دل چاہے گا یا نہیں چاہے گا کہ مجھے بھی یہ سب کچھ ملے، میں بھی ہم؟ ہماری بھی خواہش اور تمنا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی سر. تو اب اس کا جواب کیا ہے کہ صحیح ہے، خدا نے آپ کے لیے بھی بند نہیں کیا، لیکن آپ پھر یہ جو ہمارے 30-32 دروس گزرے ہیں رسول خدا کے حوالے سے، اور ہم نے اس پر جتنا بھی غور کیا قرآن میں سے، تو ہمیں ہمیشہ یہی بات نظر آئی کہ رسول کی اتباع اور پیروی اور خصوصیات کے حوالے سے ہمیں بہت ساری پہلوؤں سے گائیڈنس پرووائڈ کی گئی ہے. تو اگر ہم بھی اسی طریقے سے بااستقامت رہیں، حالات کی سختیوں کا، مشکلات کا مقابلہ کریں، دین کے حوالے سے کمپرومائز نہ کریں، رسول کی نصرت کو، دین کی نصرت کو نہ چھوڑیں، خدا کو چھوڑ کر مادی منفعتوں کے پیچھے نہ جائیں، تو ان دا اینڈ ہم بھی انشاءاللہ اس قسم کے ریوارڈز کے مستحق ہو سکتے ہیں. اور سکینہ آئی تھنک کہ کوئی بھی اس بات سے انکار کرے گا کہ کیونکہ سکینہ قلب میں نازل ہوتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ میرے پاس سکینہ کا کوئی ٹریس یا کوئی اثر موجود ہے یا نہیں ہے. میں یہ بات کہنے میں حق بجانے ہوں یا نہیں ہوں؟ یا سکینہ کے بارے میں سوچ بالکل سکتا ہے کوئی؟ ہم؟ بالکل بالکل صحیح. یہ بالکل واضح ہے نا، یہ سکینہ اترے گی تو کہاں آئے گی؟ سیدھی مومن کے قلب میں جائے گی، سیدھی قلب کے اندر اتر جائے گی، فی قلوب المؤمنین، قلب میں اتر جائے گی. اور جو چیز میرے اور آپ کے قلب کے اندر اترے مجھے اس کی خبر نہیں کہ وہ کہاں پائی جاتی ہے، وہ ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے. اور باقی یہ یعذب المنافقین، اس پر ہم نے بات کر لی تھی، یہ سب چیزیں. تو اس اعتبار سے ہم نے حضور کے جو سیرت کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں جن پر، تو وہ بات مکمل کر لی. اگلی دفعہ انشاءاللہ میں سورہ توبہ سے خاص طور سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ سورہ توبہ جو ہے وہ شأن نزول کے حوالے سے بالکل پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کے اینڈ میں نازل ہونے والی صورت ہے. اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جو ہدایات ہیں وہ اس طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جب ہمارا رسول تمہارے درمیان موجود نہیں رہیں گے ظاہراً، تو تمہیں یعنی مسلمانوں پر دین کو لے کر چلنے کی ذمہ داری آئے گی، تو تمہیں پھر کیا کرنا ہے، تم اس ذمہ داری کو کیسے نبھاؤ گے، تمہیں کیا پرابلمز فیس ہو سکتی ہیں،
تمہارے اندر خود کیسے کس قسم کے مسائل ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو اس بارے میں سورہ توبہ کے اندر بہت سارے مطالب اور مضامین موجود ہیں. سورہ انفال میں بھی ہیں لیکن سورہ توبہ میں بہت زیادہ ہے. تو پھر اس کو ہم ذرا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ہمیں یعنی وہ اس مسلمان کی زندگی بعد از پیغمبر اکرم اس کے بھی بنیادی نکات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں. آپ میں سے کسی نے سورہ توبہ پہ غور کیا ہے پہلے کے مضامین پہ؟ سر حنین کے بارے میں ہے، اس میں حنین، ہاں جنگ حنین کے بارے میں کچھ ہے نہیں، اس میں؟ 129 آیتیں ہیں. جی جی جی، ایک سنتے تھے، لیکن اب جو حنین جنگوں کا بات ہوتا ہے نا، تو حنین غزوے تو کے بارے خالی ایک ہے، حنین پر تو خالی ایک آیت ہے. پورا منشور ہے زندگی کا. ہوں ہوں اور اس میں خاص طور سے بات یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد، جی بالکل. پیغمبر کے بعد جو ہے نا تمہیں کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے لے کے چلنا ہے اپنے زندگی کو، دینی زندگی کو. ٹھیک ہے، تو ابھی اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم پھر اجازت لیں آپ سے. دیکھیں اس میں میں پھر آپ لوگوں سے کہوں گا کہ کوئی بھی جو ہے نا سوال کرتے ہوئے شرمائے نہیں. ہمارا فورم ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سوچیں گے جی میں نے بچوں والا سوال کر لیا یا بیوقوفی والا سوال کر لیا. یہ فورم ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہ میں اس طریقے سے رسپونڈ کروں گا انشاءاللہ کبھی بھی، اور نہ ہمارے گروپ میں سے کوئی ایسی بات کرے گا. تو اگر کسی کے بھی ذہن میں کوئی الجھن یا اشکال یا پریشانی ہوتی ہے نا، پلیز اس کو کلیئر کر لیا کریں، کیونکہ یہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کلیئر کیے بغیر اپنا وقت صرف کریں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جتنی بات سمجھائی جاتی ہے نا وہ الٹیمیٹلی پھر ضائع ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے چیزوں پر غور بھی کریں، کھل کے غور کریں، کھلے دماغ سے غور کریں، کسی دباؤ میں آئے بغیر. ہر بات سے اگر آپ اختلاف کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، معقول منطق کے ذریعے سے اختلاف بھی کریں آپ، اور اپنے سوالات کو سامنے لائیں. ٹھیک ہے، اور بہت سارے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے بتانے والا پڑھانے والا بھی سیکھتا ہے، کیونکہ ہر بات پر پڑھانے والے نے بھی غور نہیں کیا ہوا ہوتا. سر یہ ٹھیک ایک ہے سوال چل. سر، آپ جی جی سر یہ جو مارپا چیٹ بوٹ ہے، اس کو ہم کس حد تک اوتھینٹک سمجھے؟ کافی اچھی، بہت اچھی طریقے سے وہ اسٹرکچرڈ فارم میں جواب دیتا ہے، تو ہاں، اس کے لیکن اس میں ہیں مسائل تو تھوڑے سے ہیں اس کے اندر نا. دیکھیں ہر چیز آج کل کے دور میں جو ہے نا، ہر چیز بہرحال احتیاط کی ڈیمانڈ کرتی ہے. یہ تو ضرور ہے کہ ہر چیز، اچھا پہلے دیکھ بھی لیجئے گا کہ وہ ہماری والی ہی ویب سائٹ کے اس پر ہے، یا کیونکہ اس نام سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ذرا سر، وہ کنفرم جو کر. لنک آپ کا جو تھا اس میں آیا تھا، جی اسی لنک سے میں بس اسی یوز کر رہا ہوں. جی جی اقرا ایپ بھی میں نے یوز کر کے دیکھی، اس کا سر ترجمہ، لیکن جو آپ کہتے ہیں اچھا ترجمہ AI نے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے سر حقیقتاً میں تفسیر میزان میں مجھے اس میں مشکل پیش آ رہی تھی کچھ نا. ہوں ترجمہ جو ہمارے پاس ترجمہ ہے وہ زیادہ بامحاورہ اور مطلب سلیس کر کے لکھا ہوا ہے، جو آیت اللہ حسن قدیری کا ہے غالباً. تو ہوں وہ ترجمہ کر رہی تھی، اس میں تھوڑا سا ذرا، کیونکہ اس طرح بامحاورہ نہیں لگ رہا تھا، تو وہ تھوڑی سی مجھے مشکل سے پیش تو آ رہی با تھوڑی سی. محاورہ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی زیادہ؟ یعنی با بامحاورہ. محاورہ، با محاورہ یہی اسی لیے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تفسیر میزان پڑھ نہیں پاتے اردو ٹرانسلیشن. کیونکہ اس کی اگر آپ ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو آپ ڈائریکٹ عربی فارسی پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی سر، وہ یعنی مشکل ترجمے ہے. کا مقصد بنیادی طور سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ مطلب بیان کر دیا جائے ایک تھوڑا سا سلیس الفاظ میں بھی، اور اوریجنل جو معنی ہے نا، یعنی جو کہنے والے کا مقصد ہے وہ ڈسٹورٹ نہ ہو. ہم۔ تو بہرحال اگر آپ کو اس میں کوئی بھی اگر پرابلم دیکھتی ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں اوپن ٹو امپروومنٹ ہیں. انہیں کرنے والا جو ہے وہ اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، پوری اپنی ایفرٹ لگاتا ہے، لیکن obviously اس میں
गुंजाइश रह सकती है, और आप सब लोगों को पेश करने का मकसद है भी यही कि आप उसको अच्छे तरीके से देखें, उस पे मतलब रिव्यू करें और बताएं अगर कहीं भी आपको खामी या कमी नज़र आ रही है। ठीक है सर। यानी आपको कहीं ये फील हो रहा है कि माना गुम हो रहा है, या ये कि आ, जबान जबान से मुसीबत है? पढ़ना जरा मुश्किल, मतलब जिस तरह पहले मतलब सूरह मायदा तक तुम्हारे पास ये है ना तर्जुमे हुए हैं जो हम्म। तो इसमें जरा पढ़ना आसान फील होता है। आजकल मुसलमान भाई के अच्छा, साथ पढ़ भी रहे हैं, ठीक उसमें ठीक। पढ़ने में थोड़ा सा ना वो मतलब उर्दू जिस तरह हम पढ़ते हैं उस तरह वही थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी उसके अंदर। उसके मुकाबले में मैं वो जो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को आसान लगेगी। हो सकता है कि अच्छा, आप उस उस्लूब के आदी हो गए हो। जी जी, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम्म। लेकिन बहरहाल उसको पॉइंट आउट करें अगर कोई आपको उसमें कोई गड़बड़ नजर आती है। almizan.org पे सर इनके सारे मतलब वहाँ पे इंग्लिश में सारी ट्रांसलेशन पड़ी हुई है, जी। तो पहले मैं उसी को रेफर ज्यादा करता था, तो वो समझ आ जाती वो भी ना, हाँ हाँ, लेकिन ये है ठीक है, वो कि तो जाहिर है कि बहुत सारे इसका देखें, ऐप का फायदा क्या होता है, इसका क्या फायदा है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप वो सब छोड़ दें या किताबें हटा दें। इसका आपको क्या फायदा है कि आप किसी भी जगह पे मौजूद हैं। यानी आप किसी सवारी में जा रहे हैं, आप जहाज में बैठे हुए हैं, रेल में, गाड़ी में, अब किसी भी जगह अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं और आपको मतलब यानी कि ये कि यार इस आयत का क्या मतलब है, इसमें क्या है, तो अब वो ऐप जो है ना, वो आपको ग्रामेटिकल एनालिसिस और मुख्तलिफ किस्म की तफासिर, उसको आप वहीं बैठे बैठे रेफर कर सकते हैं। जी बिल्कुल है, उसके बिल्कुल लिए बहुत आपको अच्छा किसी लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि आपको एक बुनियादी आइडिया और एक मतन आपको मिल गया। और इवन है, अगर बिल्कुल। आपको उसके बाद एक एहसास है कि भाई ये वाला जो मैंने पढ़ा है ना, ये इससे बेहतर बयान भी मौजूद है, तो आप वापस जाके उसको रेफर कर लें। जी जी सर, बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी है। इसमें, जी, इसमें यह है कि आपको जो मुख्तलिफ चीज़ें जो जमा है ना इसमें, कि जैसे तफसीर साफ़ी है, अब तफसीर साफ़ी की खसूसियत ये है कि वो पूरी रिवायात है। जी जी, जो आया था मतलब फैज तो फैज हाँ, काशानी। तो यानी आप बैठे बैठे जो है वो इस मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। जी जी। और इसमें तफसीर बहरहाल कोशिश यही की गई है कि आम तौर से लोग, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि जो तर्जुमे हुए हुए हैं ना, अब उनको पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। यानी खास तौर से उर्दू का, इंग्लिश तो शायद बेहतर हो, उर्दू का, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारे अल्फाज बेआइन ही नकल कर दिए हैं। तो अगर जी किसी की फारसी और अरबी मजबूत है तो वो तो अच्छा लगेगा उसको ओरिजिनल वर्ड पढ़ के, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। 12, इंशाअल्लाह। सही, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज।